بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اگر تم غلامی کی زنجیریں کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے باندھا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو، کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تیری شان۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچو، مغرور اور مصروف۔ مغرور کسی غرض سے یاد کرے گا اور مصروف اپنی مرضی سے یاد کرے گا۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ مفلسی وہ واحد مسلک ہے جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز، رجب کے کنڈے، ربیع الاول کی شیرنی، داتا دربار کا لنگر یا تبلیغی جماعت کی دال چپاتی سامنے رکھ دیں تو وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ تیرے مال میں سے تیرا اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ لامحدود تمنائیں محدود زندگی کو اجرن بنا دیتی ہیں۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی اس کے لیے محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ مخلوق کے سامنے طاقت کا اظہار مت کر، خالق کے سامنے عاجزی کر، رحمت خاص نصیب ہوگی۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔
نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہوں سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کرنے والے جھکتے ہیں، جو محبت نہیں جانتے وہ محبت کرتے ہی نہیں، جو جھکتے ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ یہاں آپ کو چھوٹی سی عرض کر دوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ، لائک کرنا ضرور بالکل نہ بھولنا، اور کامنٹس میں حوصلہ افزائی لازمی کرنا۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن آل کے ذریعے کلک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کر میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آئے گی نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی باتیں۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے، بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مدد اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جب سایہ قد سے بڑھ جائے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس و شیطان کے پھندے ہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ وقت چپ چاپ ہماری قدر کھود رہا ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ لے۔ اسی بات سے کہہ دیتا ہوں، ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ بھی میرے مقصد میں شامل ہوں۔ جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمنوں کو موقع مت دیجیے۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے۔
مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ عورت شوہر کی فرما برداری میں اچھی لگتی ہے، مقابلے میں نہیں۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل جب بھی لگتا ہے، لرزنے والی شاخ کو لگتا ہے، اور جہاں بھی لگتا ہے کانپتی ہوئی ڈالی کو لگتا ہے۔ جس قدر شاخ رکوع میں جانے والی ہوگی، اس قدر پھل کی زیادہ حامل ہوگی، اور فائدہ درخت کو اس کا یہ پھل کی وجہ سے ڈالا بھی کلہاڑے سے محفوظ رہتا ہے، اور تنا بھی۔ درخت کی بھی عزت ہوتی ہے، اور درخت کی وجہ سے سارا باغ عزت دار بن جاتا ہے۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے کام تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کی جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہنے والا یقین سے مرحوم ہو تو سننے والا تاثیر سے مرحوم رہتا ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں، بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جو پانی نہ ملنے پر مرجھا جاتے ہیں۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ محبت وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمال وصف کا مالک ہے، اس کو کیا پتا کہ محبت دینے والا ہی اصل میں اس کے لیے اوصاف تراش کر اسے باکمال بناتا ہے۔ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلد ہی سبسکرائب کر دیں، وقت مہلت نہیں دیتا۔ اجازت چاہتا ہوں، ایک اور ویڈیو سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
بیسٹ آف لک۔ میرے چینل کا نام یا اللہ خیر بڑے کیپٹل ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ آگے سبسکرائب پر کلک کرنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب سامعین و ناظرین کا۔ اللہ حافظ۔